اللہ جل جلالہ نے تمام انسانوں کو باشعور بنایا ہے، عقل اور دانش سے نوازا ہے، جس عقل کی بنیاد پر انسان اپنے لیے اچھائی اور برائی کا فیصلہ کرتا ہے۔ اللہ جل جلالہ نے ہر انسان کو 5 قوتیں تو وہ عطا فرمائی ہے جس سے انسان کو علم حاصل ہوتا ہے، جنہیں ہم حواس خمسہ کہتے ہیں۔ آنکھ کے ذریعے انسان بہت ساری چیزوں کو دیکھ کر اندازہ لگاتا ہے، علم حاصل کرتا ہے، اس کا رنگ کالا ہے، پیلا ہے، نیلا ہے، کیا ہے۔ کچھ چیزوں کا علم انسان کو کانوں سے سن کر حاصل ہوتا ہے، کچھ چیزوں کا علم انسان کو زبان سے چکھ کے یا بول کر حاصل ہوتا ہے۔ چوتھی قوت اللہ نے سونگنے کی عطا فرمائی، بہت ساری چیزوں کا علم انسان اس کی اسمیل، اس کی خوشبو یا بدبو سونگ کر محسوس کر لیتا ہے، علم حاصل ہو جاتا ہے۔ 5ویں قوت اور طاقت اللہ نے ہر انسان کو پکڑنے اور چھونے کی عطا فرمائی، انسان پکڑ کے ٹچ کر کے بتاتا ہے یہ لوہا ہے، یہ لوہا ہے، یہ لکڑی ہے، یہ تانبا ہے، یہ سونا ہے، چاند کیا ہے۔ یہ 5 طاقتیں، قوت باصرہ دیکھنے کی طاقت، قوت سامعہ سننے کی طاقت، قوت شامہ سننے کی طاقت، قوت ذائقہ چکھنے کی طاقت، قوت لامسہ چھونے کی طاقت، یہ 5 قوتیں اللہ نے ہر مرد، عورت، بچے، بوڑھے، جوان، ہر انسان کو عطا فرمائی۔ ان 5 قوتوں پر پھر اللہ نے ایک اور قوت عطا فرمائی جسے ہم 6 حس کہتے ہیں، یعنی قوت عقلیہ۔ عقل کی بنیاد پر انسان بہت ساری چیزوں کا اندازہ لگاتا ہے، ایسی چیزیں جو انسان دیکھ کر نہیں سمجھ سکتا، عقل کی بنیاد پر انسان فیصلہ کرتا ہے۔ آپ اس بلڈنگ کو بنا ہوا دیکھتے ہیں، مائک کو دیکھتے ہیں، پنکھے کو دیکھتے ہیں، دیواروں کو دیکھتے ہیں، عقل فیصلہ کرتی ہے کہ اس کا بنانے والا کوئی نہ کوئی کاریگر، کوئی مزدور، کوئی مستری ہے جس نے اسے بنایا۔ عقل کا فیصلہ، اس کا اندازہ نہ آپ دیکھ کر لگا سکتے ہیں، نہ سوچ کر، نہ چکھ کے، نہ سن کے، نہ پکڑ کے۔ عقل سے انسان فیصلہ کرتا ہے۔ 5 قوتیں ظاہری ہیں جو آنکھوں سے نظر آتی ہیں، 5 طاقتیں، علم حاصل کرنے کے 5 ذریعے۔ آنکھ نظر آتی ہے، کان نظر آتا ہے، زبان نظر آتی ہے، ناک نظر آتی ہے، ہاتھ نظر آتے ہیں۔ علم حاصل کرنے کے لیے 6 قوت وہ نظر نہیں آتی جسے ہم عقل اور شعور کہتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں 30ویں سپارے میں 10 قسمیں کھا کر فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ ہر انسان کو ہم نے اتنا باشعور بنایا ہے، ہر انسان کے اندر ہم نے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ ہم نے اس کے اندر الہام کیا ہے فجورها وتقواها، برائی کا راستہ بھی، اچھائی کا راستہ۔ ہر اچھی بری چیز کو پہچاننے کے لیے ہم نے انسان میں عقل کی طاقت رکھی ہے، شعور عطا فرمایا۔ لیکن ان 5 قوتوں کے ذریعے جو علم حاصل ہوتا ہے، انسان کی عقل اس کے بارے میں اچھائی برائی کا فیصلہ کرتی ہے۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ انسان کی عقل کا یہ فیصلہ غلط ہوتا ہے اور عقل کہتی ہے یہ کام ٹھیک ہے، خالق بتاتے ہیں یہ کام غلط ہے۔ خالق اپنے نمائندوں کے ذریعے، اللہ جل جلالہ اپنے پیغمبروں کے ذریعے انسانوں کو یہ ہدایت اور رہنمائی دیتے ہیں کہ جو میں نے تمہیں عقل اور شعور عطا فرمایا ہے، اس عقل کے اندر بھی کبھی کبھی فتور آ جاتا ہے، یہ عقل بھی خراب ہو جاتی ہے، عقل کا فیصلہ بھی غلط ہو جاتا ہے۔ اس عقل کے فیصلے کے صحیح یا غلط ہونے کا جو ہمیں بتاتی ہے علم، جو
صحیح یا غلط ہونے کے حوالے سے ہماری رہنمائی کرے، اس علم کو ہم کہتے ہیں علم وحی۔ علم وحی، علم وحی سے مراد کیا ہے؟ قرآن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو صحابہ کی عینک لگا کر سمجھنا۔ یہ بڑا مہذب اور بڑا مناسب جملہ میں نے استعمال کیا۔ میں پوری ذمہ داری سے یہ بات عرض کر رہا ہوں، آج امت کا سب سے بڑا مسئلہ ایمانی اور روحانی گمراہی کا، فتنوں کی بھرمار ہے۔ کوئی پتہ نہیں چلتا کیسے اپنے ایمان کو، اپنی روحانیت کو بندہ بچائے، کیسے بچایا جائے۔ اس فتنے کے دور میں، اس گمراہی کے دور میں بچنے کا صرف ایک واحد راستہ ہے، اپنے آپ کو علم وحی کے نور سے منور کیا جائے۔ اور علم وحی سے مراد کیا ہے؟ قرآن پاک، احادیث اور صحابہ کرام نے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم تک منتقل کی، ہم اس کو پڑھے سمجھے، اپنی عملی زندگی میں جگہ دیں۔ اس سے ہماری گمراہی دور ہوگی، معاشرے کے مسائل حل ہوں گے۔ میں نے جو ابھی خطبے میں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے آیت مبارکہ، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 ہے۔ کبھی اللہ موقع دے، کبھی پریشانی آئے، کبھی رنج و الم آئے، کبھی آپ کا دل چاہے کہ میں گمراہی سے نکلوں، اپنی نسلوں کو گمراہی سے نکالوں، اپنے آپ کو کم از کم اپنے گھرانے کو گمراہی سے نکالوں، مجھے کیسے نکالنا چاہیے؟ آپ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 کو اٹھائیے، اس کا ترجمہ پڑھیے۔ اللہ کی قسم کھا کر ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، خالق کائنات کا پیغام، دنیا انسانیت کے نام، گمراہی سے نکلنے کا طریقہ جو اللہ نے اس آیت میں ذکر کیا ہے، صرف اس ایک آیت پر عمل کر لیجئے، ساری انسانیت گمراہی سے نکل جائے گی۔ یہ اللہ کا فیصلہ۔ تو یہ وہ آیت ہے کہ جس آیت مبارکہ کو سمجھنا آج کے ربیع الاول کے جشن آمد رسول منانے والوں کے لیے بھی بہت ضروری ہے۔ اس آیت کو سمجھے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اطاعت اور اتباع ممکن ہی نہیں ہے۔ بلکہ میں یہ کہہ دوں تو غلط نہیں، جو بندہ اس آیت کے علاوہ ساری دنیا جہان کے کاموں پر عمل کر لے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا باوفا امتی نہیں بن سکتا۔ یہ آیت ہے کیا؟ اللہ نے اس آیت میں پہلے اپنی طرف سے دی جانے والی اپنی نعمت کا ذکر کیا اور عجیب انداز میں ذکر کیا۔ قرآن بھرا ہوا اللہ کی نعمتوں سے۔ میں نے تمہیں آنکھوں کی نعمت عطا فرمائی، کان عطا فرمائے، تمہیں میں نے زندگی عطا فرمائی، عزتیں دی، روزی بخشی، تمہیں میں نے جوانی دی، بڑھاپا، تمہیں میں نے معاشرے میں مقام عطا۔ یہ ساری نعمتیں اللہ نے قرآن میں یاد کروائی، لیکن کبھی یہ انداز اختیار نہیں فرمایا جو اس آیت میں اختیار کیا۔ اللہ فرماتے ہیں لقد من اللہ، اللہ نے احسان کیا، اللہ نے احسان کیا، اللہ احسان جتائے علی المؤمنین، ایمان والوں پر۔ اللہ کہتے ہیں میں نے ایمان والوں پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، انہی میں سے میں نے ایک رسول ان کے درمیان بھیجا۔ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو اللہ احسان کے طور پر ہمیں یاد دلا۔ میں نے جو تمہیں اپنا نبی دیا ہے، تمہارے درمیان اپنا پیغمبر کو مبعوث کیا ہے، یہ میرا تم پر احسان ہے، اس کو یاد رکھنا۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی کیوں؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف کیوں لائے؟ ہم نے آمد کی خوشی تو 12 ربیع الاول کو بڑی منائی، صرف اس سال نہیں ہر سال ہم مناتے چلے آئے۔ ہماری زندگی کے 40 سال، 35 سال، کسی کی زندگی کے 50 60 70 80 90 سال گزر گئے۔ ہر سال ربیع الاول آتا ہے، آمد کی خوشیاں اور جشن کو منایا جاتا
جاتا ہے، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا جو مشن تھا اس کو ہم پورا نہیں کرتے۔ ذرا دل پر ہاتھ رکھ کے مجھے ایک سوال کا جواب دیجیے۔ ایک صاحب ہے جو آپ کے شاگرد ہیں، آپ کے بیٹے ہیں، صاحبزادے ہیں، بڑے نعرے مارتے ہو، مجھے ابا جی سے بڑی محبت ہے، بڑا عشق ہے، بڑا پیار ہے، شاگرد ہے، کہتا ہے استادی سے مجھے کمال کی محبت ہے۔ آپ اس بچے سے کہیں، بیٹے کو شاگرد سے کہ بیٹا ذرا مجھے پانی تو پلا دے، بڑا ذرا مجھے چائے تو بنا، کھانا تو لا کے دے، استادی مجھے آپ سے محبت بڑی ہے، ابا جی اتنی محبت ہے کہ آپ کی محبت پر میں نے بڑے بڑے رجسٹر لکھے، کالم لکھے، نعتیں لکھی، نظمیں لکھی، شاعری کی ہے، محبت بڑی ہے، آپ کی بات نہیں مان سکتا، محبت بڑی ہے مجھے آپ سے، پانی نہیں پلا سکتا، کھانا نہیں لا سکتا، چائے نہیں، میں بات نہیں مانتا، محبت مجھے بڑی ہے۔ اب آپ حضرات دل پر آ کر کے جواب دیجئے، دنیا کی کسی عدالت میں آپ چلے جائیں، یہ بچہ یہ نوجوان چلا جائے اور یہ معاملہ یہ سارا دعویٰ اس کے سامنے جج کے سامنے رکھے، آپ کی عدالت میں یہ مقدمہ رکھتا ہوں، آپ فیصلہ کیجئے، کیا آپ بتاتے ہیں اس بندے کو، اس نوجوان کو، اس بچے کو اپنے ابا جی سے، اپنے استاد سے صحیح محبت ہے، سچی محبت ہے، یا محبت کے دعوے میں یہ جھوٹا ہے؟ آپ بتائیے، رکھو میں بتائیے، یہ اپنے دعوے میں سچا ہے، جس کو جب بات کہی جائے یہ بات نہ مانے، ویسے محبت کے دعوے ٹینگے بڑھائے اور نعتیں بھی پڑھے اور سارا کچھ کرے، جب بات آئے چہرہ میرے جیسا بناؤ، کہتا نہیں حضور چہرہ آپ کے جیسا نہیں بنا سکتا، جھوٹے ہیں ہم اپنے دعوے، انہیں معاف کیجیے۔ قیامت والے دن حضور کو کیا جواب دیں گے؟ انہوں نے کہا چہرہ میرے جیسا بنا نہیں سکتے تھے، دعویٰ محبت کا، نعتیں بڑی شوق اور شوق سے پڑھتے تھے، پھر کہتے تھے زمانہ کیا کہے گا، جی داڑھی رکھ لیجیے، کیونکہ زمانے کا کلمہ پڑھے، حضور آپ کی بات نہیں، لباس آپ جیسا ہمیں پسند نہیں ہے، ویسے بڑی محبت ہے، کردار آپ جیسا پسند نہیں، محبت بڑی ہے، جھوٹے ہیں سب اس دعوے میں معذرت سے۔ جی ہاں، حضور ہم سے خفا ہے، وہ مظفر وارثی نے بھی کہا تھا، جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے راہ، جی ہاں، جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے راہ، شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے راہ۔ حضور علیہ السلام جب خفا ہوتے، ناراض ہوتے، اللہ کی قسم ساری دنیا سے اب دم کروانے، تعبیر لینے، وظیفے پوچھے، مسئلے حل نہیں ہوتے، حضور کو تھے ہم نے ناراض کیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا، جمعرات والے دن میرے سامنے میری امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، جب میرا تیرا عمل جائے حضور کی خدمت میں کہ حضور یہ آپ کو امتی روزانہ چھوڑا چلاتا ہے آپ کی سنت پر، کیا حضور خوش ہوں گے؟ حضور آپ کے لباس جیسے اس کو لباس، یہ کہتا ہے مجھے اچھی جگہ جانے تو 3 پیس سوٹ پہن کر جانا، میں ذرا کوٹ پہن کے ٹائی لگا کر جاؤں، میری عزت اس میں، میں یہ سادے کپڑے پہن کے اس میں عزت نہیں ہے، اس کپڑے کیا ہمارا رویہ یہ نہیں ہے؟ احترام کرتا ہوں۔ وہ ایک صاحب کو جب کہا گیا، انہوں نے پوچھا حضرت شادی کیسے کرنی چاہیے؟ بھائی مسجد میں نکاح کرے، اپنی حیثیت کے مطابق ولیمہ کرے، پتہ کیا جواب تھا ان کا؟ اور یہی ہم سب کا جواب ہوتا ہے ہر ایسے موقع پر، حضرت اگر میں نے سنت کے مطابق شادی کر لی نا، معاشرے میں میری ناک کٹ جاتی ہے۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں، زبان سے نہیں کہتے، اپنے حال سے نہیں بتاتے، سنت پر عمل کیا اور یہ معاشرے میں ناک کٹ، لوگ کہیں گے شادی کا گھر ہے یا مرد کا گھر ہے، لوگ کیا کہیں گے؟ ہم نے لوگوں کا کلمہ نہیں پڑھا، ہم نے معاشرے اور سوسائٹی کا کلمہ نہیں پڑھا، ہم نے مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک حدیث میں، مشکات میں وہ
بیٹا کہاں گیا، پوتا کہاں گیا، نواسا کہاں گیا، ادھر لپٹ کر چلو، اس کو پوچھو، اس کو کہو. ساری دنیا کو پریشان کرتے بچہ راستے سے گھومے گا. کاش کہ میں نے آپ نے بھی کبھی سوچا ہوتا ہمارا راستہ ہوگے کوثر پر جانے کا تھا، ہم نے خواہشات کے راستے بنا کے ادھر ادھر گمراہ ہو گئے. حضور کے دل کو جو دکھ ہے اس کا اندازہ آپ نہیں لگا سکتا. حضور دکھیا ہے. ہم نے جشن منا کے سمجھا ہم سے بڑا عاشق کوئی نہیں. مدینے میں حضور ناراض ہے صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے بھی کئی دفعہ عرض کیا، امام ابو بکر الجزائری رحمہ اللہ مسجد نبوی کے منبر شریف پر تشریف فرما درس حدیث دینے کے لیے آئے بیٹھے. ابھی کوئی 70-80 سال قبل حضرت درس حدیث دیا کرتے تھے مسجد نبوی. حضرت مسجد نبوی کے منبر پر آئے ہیں درس حدیث دینے کے لیے. اللہ اکبر، کیا ان کا مقام اور مرتبہ تھا. حضور کے پاس میں بیٹھ کے درس حدیث دے. آنکھوں میں آنسو، سارے کو پکڑے. شاگرد قدموں میں بیٹھ جا. کہتے استادی خیریت ہے؟ استادی کیا ہوا اتنا رونے؟ خیریت؟ فرمایا رات میں درود شریف پڑھتے پڑھتے ہمیں تو ربیع الاول میں درود پڑھنے کی توفیق نہ ملی. کس نے پڑھا؟ کوئی 10,000 دفعہ درود و سلام آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھی. فرماتے میں درود شریف پڑھتے پڑھتے سو گیا. خواب میں حضور کی زیارت ہوئی. اللہ حضور مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے. اور امتیوں کان کھول کے سنو، حضور تشریف فرما ہے. میں حضور کے قدموں میں بیٹھا ہوں. میں نے حضور سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت بڑی پریشان ہے. امت کا سلام قبول کیجیے، امت کے لیے دعا کیجیے، بڑی پریشان. حضرت فرماتے ہیں کچھ دیر خاموشی رہی. میں نے نظر اٹھا کے دیکھا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر جلال تھا. سرخ ہو چکا تھا چہرے پر. اپنے ہاتھ مبارک سے باہر کی طرف اشارہ کیا. فرماتے میں نے دیکھا مسجد نبوی کا دروازہ کھلا ہے. ایک شخص وہاں سے نوجوان گزر رہا ہے. چہرہ بھی حضور کی سنت سے محروم ہے، لباس بھی حضور کے دشمنوں والا پیدا ہوا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا. فرمایا اپنی اس امت کے لیے دعا کرو جسے لباس بھی میرے دشمنوں کا پسند ہے. کیا ہم نے حضور کو ناراض نہیں کیا؟ لیکن لباس بھی حضور کے دشمنوں کا ہم پسند کرتے ہیں. چہرہ بھی انہیں جیسا بنانا کباب. مختلف شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، امتی کاش کے تو ربیع الاول میں اس پیغام کو سمجھ. حضور نے اگر قیامت میں پوچھ لیا میرے چہرے میں کون سی خرابی اور خامی تجھے نظر آئی تھی، تو نے اپنا چہرہ میرے جیسا بنانے کا وعدہ نہیں کیا، کیا جواب دے رہا ہوں؟ کاش کہ اپنا یہ یونیفارم، یہ اپنا شناخت نامہ قبر میں لے کر جائے. انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ میرے معاملات آسان کریں. عزم اور ارادہ کیجئے اس جشن منانے کے ساتھ ساتھ حضور کے مشن کو اپنائیں. وہ بات پھر میں عرض کرنا چاہتا تھا. اللہ نے اس آیت میں جو حضور کے آنے کے مقاصد بیان کی، اللہ کہتے میں نے اپنے نبی کو 4 مقصد دے کر بھیجا. زندگی رہی تو انشاءاللہ آئندہ جمعے میں اسے عرض کروں گا وہ 4 مقاصد کون سے جس پیغام کو لے کر حضور دنیا میں تشریف لائے تھے. کاش کہ ہم اسے سمجھنے والے بنے. وہ پیغام ہماری زندگی میں آئے گا انشاءاللہ پھر پکے سچے بابا امتی بنیں گے اور قیامت میں حضور کے سامنے سرخروئی ہوگی. ورنہ آخر میں وہ حدیث بھی سنیے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارا حوض کوثر پر انتظار کر رہا ہوں. فرمایا حوض کوثر پر کھڑا ہوں گا، کچھ میرے امتی آئیں گے اچانک درمیان میں دیوار آ جائے گی. میں فرشتوں سے کہوں گا میرے امتی ہے، میں نے پہچانا ہے، لاؤ انہیں بلاؤ انہیں. فرشتے کہیں گے حضور یہ آپ کے 2 بے وفا امتی ہیں جنہوں نے آپ کے جانے کے بعد دین کا حلیہ بگاڑ دیا، تیس نیس کر کے رکھ دیا تھا آپ کے دین. غلط باتیں دین میں، الٹی سیدھی رسم و رواج دین میں شامل کر لیے. بعض لوگوں کو یہ کرو تو وہ کرو، یہ جشن مناؤ وہ جشن مناؤ. عمل کوئی نہ کرو، نماز کوئی نہ پڑھو، حضور کا حکم کوئی نہ مانو. الٹی سیدھی حرکتیں شامل کر لی. آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے میں کہوں گا شوقاً انہیں اور دور لے گا اور دور لے گا.
کی بجائے اصلی عاشق بنیے. آپ کا چہرہ، آپ کا لباس. سید انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ ریلوے اسٹیشن پر کھڑے ہیں، ٹکٹ لینے کے لیے لائن میں لگے ہیں. اندر ٹکٹ چیکر ٹکٹ دینے والا لائن کو دیکھتا ہوا اچانک اندر سے نکلا اور باہر آ کر شاہ جی کو کہتا ہے، شاہ جی انور شاہ کشمیری صاحب، حضرت آپ کا تعلق کس مذہب کے ساتھ ہے؟ میں تو ہندو ہوں. حضرت نے فرمایا میں مسلمان ہوں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ رکھا ہے. اس ہندو نے کہا حضرت آپ کا چہرہ مجھے دیکھ کر دل میں اتنا سکون ملا ہے، آپ کے دین کو اختیار کرنے سے کیا سکون ملے گا؟ کلمہ پڑھا کر مسلمان کیجیے. یہ جو سچے عاشق جن کا چہرہ دیکھ کر غیر مسلم کلمہ پڑھتے تھے، اللہ کرے آج ہم بھی عشق کے اس میدان میں آ جائیں اور اس مقام پر پہنچے